جہاں قرآن اور حدیث سے نہ ملے تب، نہ یہ کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اجتہاد ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ، امام خمینی ایک مجتہد تھے. یہ انقلاب جو آیا ایک مجتہد کے ذریعے سے آیا. یہ جوانوں کو میرا بھی پیغام یہی ہے کہ علماء سے جو ہے وابستہ رہیں. دیکھیے، ملنگیت کوئی مکتب فکر کا نام نہیں ہے کہ شیعوں میں کبھی ملنگیت رہی ہو، ان کے کوئی علماء رہے ہوں. مرجیت کو نہیں مانتے، ہم مراجع کو نہیں مانتے، آیات اعظام کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ سید مدبر حسین. فجر میڈیا کے آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں ایک نئے موضوع، نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اخباریت. یعنی اخباریت کسے کہتے ہیں، یہ کب سے وجود میں آئی، اس کا آج کا جدید لیٹسٹ ورژن کون سا ہے، کون سے مشکلات ہیں ان کے آنے سے یا مشکلات نہیں ہیں، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے. بہت سارے سوالات کو انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے. اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں، عالی جناب حجت الاسلام مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی اور تشریف لائے اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. جی شکریہ، بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے ابھی اپنے ویورز کے سامنے یہ بیان کیا کہ بہت ہی مختصر طور پر کہ آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اخباریت کے سلسلے میں ہے. کہ جو آج اخباریت ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ سب سے پہلے یعنی ہمارے ویورز کے سامنے جو گفتگو کا آغاز ہو وہ خود ان کی حقیقت، کیونکہ جو یوتھ ہے، جو ہمارے جوان ہیں، وہ نام بہت سن رہے ہیں آج کل، اخباری، اصولی، اخباری اور ملنگی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہمارے آج جو ہے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخباری جو نظریہ اس وقت رائج ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ چونکہ حوزہ علمیہ میں ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب کوئی نظریہ شروع کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی کھوکھلا پن ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ماسبق میں ڈھونڈتے ہیں کوئی نظریے کو اور اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ آتھینٹک بنانے کے لیے. ہاں، اب کوئی نظریہ شروع ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ نظریہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں. جی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ہم نے خود نہیں ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ ہم سے پہلے بھی فلاں شخص نے مثال کے طور پر یہ نظریہ پیش کیا جا چکا ہے. ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شیعوں میں رائج ہے مثال کے طور پر. چونکہ آج سے 400 برس لگ بھگ محمد امین استرابادی پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے الفوائد المدنیہ نامی ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے اخباری نظریات کو انہوں نے پیش کیا. یہ چیز ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ طب یونانی ہے، طب جو ہے انگریزی ہے، تو ایک طریقہ علاج ہے. اسی طرح سے احکام اسلامی کو استخراج کے لیے جو ان کا مبنی ہے وہ انہوں نے الفوائد المدنیہ میں پیش کیا مولا محمد امین استرابادی نے. اس کے بعد جو ہے کچھ علماء نے اس کی تائید کی. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اخباری علماء جو تھے ہمارے شیعہ علماء، ان میں بھی جو ہے وہ طبقات ہیں. یعنی ایک طبقہ جو ہے وہ سخت اخباری رہا ہے، دوسرا جو ہے متوسط رہا ہے، تیسرا جو ہے وہ بہت ہی ہلکا رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے ان میں بھی طبقات رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی جو ہے وہ اصل حقیقت سے انکار نہیں کیا ہے کہ وہی جو ہے ایسا کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بنیادی اختلاف ہو، کوئی دو الگ مسلک ہوں، دو الگ مذہب ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک جو ہے وہ نظریہ ہے. یعنی اخباریت خود ایک نظریہ ہے، ایک نظریہ ہے. جی ہاں. تو لیکن آج جو لوگ اپنے کو اخباری کہہ رہے ہیں، یہ لوگ اس اخباریوں کی سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ موجودہ اخباریت جو ہے اگر دیکھا جائے کہ سابق میں کس کے یہ مماثل ہیں تو شیخیہ ایک مسلک گزرا ہے، شیخ زین الدین الحصائی کا. سعودی عرب میں ایک جگہ ہے، مقام ہے الاحساء، وہاں جو ہے شیخ زین الدین الحصائی نام کی ایک شخص گزرے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ شیخیہ مسلک کی بنیاد رکھی. شیخیہ مسلک میں اگر آپ پڑھیں
تو اس میں بہت سارے غلو والے نظریات ہیں. آج جو ملنگی لوگ جو نظریات پیش کر رہے ہیں وہ بہت سارے نظریات جو ہیں وہ شیخ زین الدین الاحصائی نے ایجاد کیے ہیں. یہ افتراق کے لیے جو ہے تشیع میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس طرح کی شخصیتیں پیدا کی جاتی رہی ہیں. تاکہ حقیقی جی ہاں، انگریزوں کی طرف سے ہمیشہ جو ہے یہ کام ہوتا رہا ہے، جس کو ہم MI6 کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو مذاہب کے درمیان میں جاسوسی کرتے ہیں اور مذاہب کو میں پھوٹ ڈالتے ہیں، اس قسم کا کام جو ہے ایک مستقل شعبہ ہے یہ، جس کا کام ہی یہ ہے کہ افتراق ڈالیں اور جو ہے پھوٹ ڈالیں، تفرقہ کریں. اصل تشیع کو جو ہے وہ چھپا دیا جائے کہ حقیقت ہی لوگوں کو نہ پتہ چلے، اور اس طرح سے گڈمڈ ہو جائے اور اس طرح سے لوگ بحثوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں کہ حقیقت دین اور حقیقت تشیع سے دور ہو جائیں. یہ ہے. اور اخباریت کا کیا ایم ہے، کیا مقصد ہے، یعنی کیا چاہتے ہیں وہ آخر، یعنی عقل کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ اصل میں ہوا یہ کہ یہ لفظ اجتہاد جو ہے وہ ائمہ علیہم السلام کے مقابلے میں استعمال کیا گیا تھا. ائمہ علیہم السلام، مثال کے طور پہ امام صادق کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اجتہاد کر رہے ہیں، اور پوچھا گیا کہ اجتہاد آپ کیسے کر رہے ہیں. لہٰذا ان کے اجتہاد کے خلاف ائمہ کی روایتیں ہیں، جس کو آج کے اخباری جو ہیں وہ ان روایتوں سے استفادہ کر رہے ہیں جو اجتہاد کے خلاف میں ہیں. یعنی جو آج کا اجتہاد ہے، جو آج کا اجتہاد ہے اس کے خلاف ان روایات کا استعمال کر ررہے ہیں وہ، کہ جو اس زمانے کے امام صادق علیہ السلام. جی ہاں، یہ مغالطہ دے رہے ہیں، عوام کو مغالطہ دے رہے ہیں، کیونکہ عوام کو حقیقت پتہ نہیں ہے. وہ روایتیں پیش کر رہے ہیں جو روایت، اصل میں یہ لفظ جو ہے کسی زمانے میں وہاں استعمال ہوتا تھا، ہمارے مخالف فرقے میں استعمال ہوتا تھا، لیکن علامہ ہلی کے زمانے سے یہ لفظ جو ہے صحیح اجتہاد کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. کیونکہ جب اصول کے جب نظریات جو ہے اس میں وسعت پیدا ہوئی، علم اصول میں جب وسعت پیدا ہوئی اور اجتہاد کا حقیقی لغوی معنی صحیح معنی میں کوشش کرنا ہے، اجتہاد کا لغوی معنی تو کوشش کرنا ہے، یعنی در مقابل روایات ائمہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یعنی ائمہ کی جو روایات ہیں ان کے مقابل میں اجتہاد نہیں ہے، یعنی جو وہ والا تھا جو پہلے والا تھا. جی ہاں، وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو قیاس کرتے تھے، وہ قیاس کیا تھا، وہ تمثیل، جس کو ہم ہمارے پاس یعنی اصطلاح میں جو اس کو تمثیل کہتے ہیں، یعنی جزئی مسئلے کو جزئی سے مماثلت کی بنیاد کے اوپر حکم لگانا. کہ مثال کے طور پر فلاں چیز کا جو ہے رنگ ایسا ہے اور اس کا بھی کلر ویسا ہی ہے، تو دونوں کلر سیم ہیں، لہٰذا اس کا حکم اس کے اوپر لگا دینا. یہ جو ہے یہ کام اجتہاد کا تھا نہیں، یہ کام جو ہے ہمارے مخالف فرقوں میں یہ چیز ہوتی تھی. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیسے جو ہے اجتہاد کرتے ہیں، تو وہ اجتہاد کا معنی یہ پیش کرتے تھے. اس کی مخالفت جو ہے ائمہ علیہ السلام نے کی کہ بھئی یہ قیاس سے تمثیلی ہے اور یہ قیاس جو ہے جائز نہیں ہے. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. اور یہ چیز ایسی ہے کہ لفظ کی وجہ سے، لفظ کا اشتراک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو یہ اس بات کا دھوکہ دیا ہے کہ دیکھیے اجتہاد کے خلاف امام یہ فرماتے ہیں، اجتہاد کے خلاف امام یہ فرماتے ہیں، تو کس اجتہاد کے خلاف جو ہے کہتے ہیں؟ بھئی لفظ اجتہاد سے، لفظ سے جھگڑا ہے آپ کو یا اس کے معنی سے جھگڑا ہے؟ ہاں، دو چیزیں الگ الگ ہو گئی. ہاں، تو ہم لوگ جن معنی میں اجتہاد استعمال کرتے ہیں وہ معنی الگ ہے، اور جو اخباری لوگ جس لفظ کو بدنام کر رہے ہیں جس بنیاد کے اوپر، وہ الگ چیز ہے. ہم کو جو ہے غیروں سے جو ہے جوڑا جا رہا ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم خود بھی اخباریوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے ہمارا فرقہ نہیں ہے، ہمارے سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو سلفی لوگ کہتے ہیں. سلفی لوگ بھی جو ہے تقلید کے قائل نہیں ہیں، تقلید کے قائل نہیں، غیر صرف روایات پر اہل حدیث ہیں. اگر ہم کہیں کہ بھئی اخباری کا مطلب جو ہے، اخباری کہتے کسے ہیں؟
اخبار یعنی احادیث، احادیث کے ماننے والے، اخباری یعنی اخبار یعنی اخبار آل محمد، اخبار ہے اس پر عمل کرنے والے، حدیث کو خبر کہتے ہیں جی، اس کی جمع اخبار ہے. اور اخبار جو نسبت دی جاتی ہے جس شخص کی طرف وہ ہے اخباری یعنی اخبار کو ماننے والا. اہل حدیث بھی وہی معنی میں ہے، اور اتفاق سے اہل حدیث کا بھی یہی کہنا ہے. اہل حدیث اپنے کو غیر مخلد کہتے ہیں. جی ہاں، اہل حدیث اپنے کو جو ہے کہتے ہیں ہم اجتہاد کے قائل نہیں ہیں، ہم مجتہدین کو نہیں مانتے، ہم نہ فقہ حنفی کو مانتے ہیں، نہ فقہ مالکی، نہ شافعی، یعنی نہ انہی حنبلی. چیز کو مانتے ہیں جو روایت میں بس آ گئی ہے بس پر ہی عمل اس کرنا پر ہے. عمل کرتے ہیں. ہم اہل حدیث ہیں، تو پھر آج کے ہم مسائل اہل میں حدیث کیسے عمل ہیں. کریں گے؟ ہاں یہ مسئلہ ہے. جس طریقے سے مثال کے طور پہ اب جو انگریزی جو علاج ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر نئے مرض کے جو ہے کہ ہم علاج ڈھونڈتے ہیں، جبکہ یونانی جو طریقہ علاج ہے اس میں وہ سنتی جو چیزیں بیان کی جا چکی ہیں جن امراض کا علاج ہے، بس وہی امراض کا علاج جو ہے وہ طب یونانی کرتا ہے یا طب سنتی کرتا ہے. لیکن جو نئے مثال کے طور کے اوپر آپریشن ہے یا نئے طریقہ علاج ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. بالکل. تو کیا ایک دوسرے کے اوپر کفر کا الزام لگا سکتے ہیں طریقے کے فرق کے ساتھ؟ اور یہ نیا طریقہ ڈھونڈنا ضروری ہے، یعنی یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، اجتہاد وقت کی ضرورت ہے. بالکل. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ بھئی یہ شرب تتن ہے جس کو جو ہے تمباکو نوشی ہے. اب تمباکو نوشی کیا ائمہ کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی. اب جب یہ چیز نئی ایجاد ہوئی ہے تو اس کے بارے میں اب فقہا میں درمیان میں بحث ہوتی ہے کہ یہ چیز حرمت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، کیونکہ حدیث آپ کو نہیں ملتی. جہاں قرآن اور حدیث سے نہ ملے تب، نہ یہ کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اجتہاد ہوتا ہے، تو یہ مغالطہ دیا جا رہا ہے. دیکھیے عوام کو بھٹکایا جا رہا ہے. عوام جو ہے کو یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل و اجماع کو لے کے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کو چھوڑ کر حدیث کی طرف جائیں یا حدیث کو چھوڑ کر جو ہے وہ عقل کی طرف، ایسا نہیں ہے. لہٰذا یہ کہ اس وقت دنیا تشیع میں اخباری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی علماء، مدرسہ، یونیورسٹی، حوزہ اور جو ہے درسگاہ یا جو ہے کوئی مدرسے دینی نہیں ملے گا آپ کو. یعنی عملی طور پر کوئی اخباری آپ کو نہیں ملے گا. یہ صرف دعوے دار چند پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا کیوں پیدا ہوئے. اصل میں یہ جو ہے انقلاب اسلامی کے بعد پیدا، انقلاب اسلامی سے پہلے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ انقلاب اسلامی سے یعنی وہ جو پرانی 400 برس پہلے تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی. جیسا کہ میں نے ابھی کہا وحید بیبانی کے بعد یہ لوگ ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے، جو ہے بحرین سے وغیرہ سے اخباری ختم ہو گئے، پوری دنیا تشیع سے ختم ہو گئے. اس وقت کیوں؟ اس وقت اصل میں اصل مرجعیت کے خلاف جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ ہماری مرجعیت سے جو تکلیف ہے وہ ویسٹ کو ہے، مغربی دنیا کو ہے، استعمار کو ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم سیدھے ہم کہیں کہ فلاں مرجع کو مت مانو تو کہتے ہیں کیوں نہ مانے، سوال پیدا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، اصل جو ہے اجتہاد ہی صحیح نہیں ہے، اصل مرجعیت ہی صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ جب انقلاب آیا تھا تب سبھی نے جو ہے ایک تحقیقی رپورٹ پیش کی تھی کہ شیعوں کے پاس جو طریقہ اجتہاد ہے اور جو منسلک ہوتے ہیں عوام جو ہے تقلید کرتی ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم نفوذ نہیں کر سکتے شیعوں میں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ مراجع ہی کے خلاف آواز اٹھائی جائے تاکہ ہم نفوذ پیدا کر سکیں. یعنی یہ وہاں سے یہ سازش رچی جا رہی ہے اس حوالے سے. جی ہاں، کیونکہ اصل انقلاب اسلامی کو پر ضربہ لگانا ہے. اصل آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ ملنگیت ہو، اخباریت ہو، ایک چیز کا اشتراک ان میں ملتا ہے کہ وہ ولایت فقیہ اور جو ہے مرجعیت کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کو تکلیف نظام ولایت فقیہ سے ہے. تکلیف یہ ہے کہ آپ کیوں اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اصل دین پر عمل کر رہے ہیں، کہ اصل دین کو جو ہے مشوش کر دیا جائے، اصل دین کو جو ہے کسی طرح سے اسے پس پش ڈال دیا جائے. یہ مقصد ہے، استعمار کا مقصد ہے، جس کو جو ہے نادان لوگ جو ہے وہ نادان جو افراد ہیں وہ جو ہے اس سازش کا حصہ بن جاتے ہوں گے.
جو استعمار ہے یا جو ویسٹ ہے جو مثلا یہ اپنی چال چلنا چاہ رہی ہے اور کہ نظام مرجعیت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ایران کے حوالے سے یا پوری دنیا میں کہیں پر بھی؟ پوری دنیا میں بالعموم اور بالخصوص ایران کو لے کر، کیونکہ ایران میں جس طرح کا دین پیش کیا گیا ہے یہ جو ہے عوام میں کسی طرح سے متروک ہو چکا تھا. یعنی جو کتابوں میں محفوظ تھا اس کو معاشرے میں لایا گیا. جو اصل تشیع جو کتابوں میں تھا اور جو مخصوص طبقے کے درمیان میں تھا اسے عوام میں رائج کیا گیا. مثال کے طور پر دیکھیے اعتکاف اسلام میں، تشیع میں، قرآن میں، حدیث میں موجود تھا، لیکن عوام جو ہے وہ بھول چکی تھی اعتکاف کو. انقلاب اسلامی نے کیا کیا، وہ لفظ اعتکاف کو عملی جامہ پہنایا اور عوام میں جو ہے لوگوں کو معتکف بنا دیا. آج دیکھیے کئی لاکھ لوگ جو ہے رجب میں اعتکاف کرتے ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ایران میں اعتکاف کرتے ہیں، اور جو ہے لاکھوں لوگ جو ہے دعائے کمیل پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ پڑھتے ہیں. پہلے یہ رائج نہیں تھی عوام میں، یہ گڑھا تھوڑے گیا ہے، بالکل یہ موجود ہے، یہ کتابوں میں تھی، یہ سب کتابوں میں جو ادعیہ موجود. اس کو عوام میں رائج کرنا یہ انقلاب اسلامی کا بڑا کارنامہ تھا. یہ دشمنی ہے کہ اسلام کو کیوں رائج کر رہے ہیں، جس اسلام کو ہم کتابوں میں بند تھی چیزیں اس کو عوام تک لے کر آنا، یہ اجتہاد کا یہ جو مجتہدین نے جو کام ان کا کارنامہ تھا، جس کو جو ان کے لیے خطرہ ثابت ہو رہا. اور سب سے بڑی بات یہ امام خمینی ایک مجتہد تھے. یہ انقلاب جو آیا ایک مجتہد کے ذریعے سے آیا، یہ اور ان کے لیے جو ہے وہ ایک فقیہ کے ذریعے سے آیا، لہٰذا انہوں نے فقیہ کی حکومت کی مخالفت کی. تو اس کا مطلب یہ اگر یہ کہتے ہیں اخباری کہ ہم صرف اور صرف معصوم کی بات مانیں گے، یعنی جو چیز روایات میں ہوں گی، جو قرآن میں ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں یہ تو سامنے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے جو قرآن میں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، جو روایات میں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا. کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر جو ہے اپنی رائے اور اپنی جو ہے وہ لوگ بھی جو اجتہاد کے قائل ہیں، یعنی ہمارے مخالف جو فرقہ ہیں وہ لوگ بھی یہ نہیں کہتے کہ جو ہے قرآن و حدیث کو ہم نہیں مانتے. جو لوگ اجتہاد کے قائل ہیں، یعنی مثال کے طور پر حنفی لوگ اجتہاد کے قائل ہیں، مالکی لوگ اجتہاد کے قائل ہیں، جو ابھی تو رائج نہیں ہے لیکن جو اجتہاد کے قائل تھے وہ لوگ بھی جو قائل تھے وہ لوگ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی شخصی رائے پر عمل کریں گے. وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ جو بات قرآن و حدیث میں نہیں ملے گی اس کو ہم ڈھونڈنے کے لیے جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث میں نہیں ملتی. تو کون سا انسان ہے جو قرآن و حدیث میں کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر جو ہے اپنی جو ہے رائے پر عمل کرے گا؟ ایسا نہیں ہے. یہ تو جاہل سے جاہل لوگ بھی یہ نہیں کہتے. قرآن و حدیث کو یہ مغالطہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کے مقابل میں سمجھتے ہیں، جبکہ مقابل میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ساری روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر قرآن مجید کے بھی مقابلے میں احادیث نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور حدیث کی صحت کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے جو قرآن کے مطابق ہو، اور وہ حدیث جو قرآن کے مطابق نہیں ہے اس کو مت تسلیم کریں. یعنی اصل معیار تو قرآن ہے. جی بالکل. جب قرآن میں کوئی چیز جو ہے آپ کو واضح نہیں ہوتی ہے تو ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی جو بھی روایات ہیں یا خود قرآن ہے وہ دعوت دیتا ہے اجتہاد کی. جی ہاں. یعنی مرجعیت کا تصور ہے اس روایات میں اور اجتہاد کا. جی ہاں. کس طریقے سے ثابت کیا جائے؟ جی ہاں. آپ یہ جو ہمارے پاس اصولی بحثیں ہوتی ہیں، اگر اس میں آپ بیٹھیں اور درس خارج میں آپ شرکت کریں اور جو ہے علماء کے بیانات کو سنیں اور اصولی علماء کے جو طریقہ اجتہاد ہے اس کو آپ جانیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام کے درمیان جو باتیں رائج کی جا رہی ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا مغالطہ دینا ہے کہ ہم لوگ امام کی بات سنتے ہیں اور یہ لوگ مجتہد کی بات سنتے ہیں، جبکہ کوئی مجتہد ایسا نہیں ہے جو اپنی شخصی رائے پیش کرے، بلکہ ہر مجتہد یہی کہتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا اصول عملیہ خود جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، کہ جس کا انکار جو ہے قرآن و حدیث نہیں کرتے بلکہ حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن میں تدبر کریں، تعقل کریں،
اور جو ہے عقل سے کام لیں. آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے، جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. اصول کافی کی مثال کے طور پہ اخباری لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے احادیث کو مانتے ہیں، اصول کافی کو مانتے ہیں، تو اب اصول کافی کا آغاز ہی کتاب العقل والجہل سے ہو رہا ہے کہ جس میں کھل کر یہ بات کہی گئی ہے کہ ائمہ اہل بیت نے فرمایا کہ عقل جو ہے پیغمبر خدا ہے. ایک جو ہے دو قسم کے رسول ہیں، ایک رسول ظاہری ہے، ایک رسول باطنی ہے. رسول ظاہری جو دکھائی دیتے ہیں آپ کو مجسم شکل میں، اور ایک وہ رسول ہے جو باطن میں ہے، یعنی عقل ہے. عقل کو جو ہے رسول کہا گیا ہے. یہ جو ابھی آج کل کی جو اخباریت ہے، کیا یہ وہی اخباریت ہے یا کچھ اپڈیٹ ورژن ہے اس کا؟ یہ ملنگیت اپڈیٹ ورژن کہا جائے گا اس کو یا کیا کہا جائے گا اسے؟ یہ صرف ایک اناد ہے، ایک دشمنی ہے جو اصل مثال کے طور پہ آپ دیکھیے دنیا تشیع کدھر جا رہی ہے، اور یہ چند نام نہاد لوگ جو ہے کدھر جا رہے ہیں. کیا کوئی ان میں کوئی عالم ہے، کوئی مکتب فکر ہے ان کا کہ جس سے بات کی جائے کہ بھئی آپ کے کیا نظریات ہیں؟ جیسا کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، یہ سوال جو ہے ہمیں اخباری علماء سے کرنا ہے کہ آپ کا طریقہ اجتہاد کیا ہے. آپ بھی تو جو ہے اپنے احکام کو جو ہے کا استخراج کرتے ہیں، تو کیسے کرتے ہیں؟ تو اس طرح سے جو ہے ہاں، تو اخباریت ہے کیا، اور جو ہے اخباریت اس دور میں جو ہے کس شکل میں ہے، یہ اخباری علماء بتائیں کہ ہم آج کس طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں. کیا اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں جس طرح سے سابق میں علماء کیا کرتے؟ اچھا، علماء اخباری ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آج عوام اپنے کو اخباری کہہ رہی ہے. جی یہ بہت. تو عوام کیسے اپنے آپ کو اخباری کہہ سکتی ہے؟ کیا ہر اصولی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اصولی ہیں؟ جی بالکل نہیں. اصولی علماء ہوتے ہیں جن کو فالو کرنے والے جو ہیں لوگ جو ہے اصولی علماء کو فالو کرتے ہیں. اگر اخباری عوام بھی اخباری علماء کو فالو کر رہے ہیں تو وہ بھی اجتہاد ہوا، پھر وہ بھی تقلید ہوئی. وہ تو تقلید ہو جائے گی، پھر وہ تقلید ہو جائے گی. اور تقلید ان کیا ہے نہیں. ہمارے پاس تقلید ہے. جی، جو لوگ اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ تقلید کرتے ہیں. تو جو لوگ مثال کے طور پہ اخباری نہیں ہیں، اخباری علماء کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو ہے تقلید کرتے ہیں گویا اخباری علماء کی. اگر اخباری علماء کی تقلید کرتے ہیں تو پھر مخلد ہو گئے وہ، ان کا ہے نہیں. اور جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مخلد نہیں، ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. کیا امام زمانہ کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ تو وہ بتائیں کہ جو ہے امام زمانہ کی تقلید کیسے کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نص کے مقابلے میں اجتہاد ہوتا ہی نہیں ہے. اور اگر امام کو حکم دیں تو اس کے مقابلے میں اجتہاد ہوتا ہی نہیں ہے. نص کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہے. النص والاجتہاد جو ہے کہا جاتا ہے، نص موجود ہے تو اجتہاد نہیں ہوتا ہے. ضرورت نہیں ہے. تو پھر اگر امام کا قول اگر آپ کے پاس ہے تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر امام کا قول آپ بتا دیں، اگر باب علم اگر کھلا ہوا ہے تو جو ہے پھر اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم صاف لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ان سے کہ ائمہ کی اطاعت کی جاتی ہے. جی ہاں. ان کی تقلید نہیں کی جاتی. جی ہاں. جب امام نہیں ہے، بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہے، تو کیا امام مجتہد ہے؟ تقلید مجتہد کی جاتی ہے. مجتہد کی جاتی ہے. تو کیا آپ امام کو مجتہد مانتے ہیں؟ کیا امام جو ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ. کیا آپ کہ وہ اجتہاد کرتے ہیں اور ہم مجتہد کی تقلید میں امام زمانہ مجتہد ہیں؟ جی نہیں. جب امام زمانہ مجتہد نہیں ہے تو پھر ان کی تقلید آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیا آج کی اخباریت کا جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کو ملنگیت کہا جا سکتا ہے؟ کہ جو آج ملنگیت ہے اور بہت ساری نئی چیزیں جو داخل کرتے جا رہے ہیں تشیعوں میں. دیکھیے، ملنگیت کوئی مکتب فکر کا نام نہیں ہے کہ شیعوں میں کبھی ملنگیت رہی ہو، ان کے کوئی علماء رہے ہوں، کوئی ان کا نظریہ رہا ہو، ان کا کوئی مکتب نہ، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، اخباریوں کا پھر بھی ایک مکتب فکر رہا ہے، لیکن ملنگیت کوئی مکتب فکر کا نام نہیں ہے. اب ایسے ہی جو ہے کسی نے ان کو ملنگ کہہ دیا، بے بند و بار لوگ جو کسی حدیث روایت اور ان کا تو کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، وہ تو روایت نماز روزہ کچھ نہیں، صرف مولا 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 وہ کہہ رہے ہیں. اور ہر چیز کا جو ہمارے یہاں متبرکات ہیں
ان تب کے نام انہوں نے تبرک ہم لوگ کے یہاں کہا جاتا ہے مجلس کے بعد جو دیا جاتا ہے اس کا بھی نام لنگر رکھ دیا انہوں نے, جو دسترخوان لگایا جاتا ہے ائمہ کے لیے یعنی مجلسوں کے بعد, اس کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا کہ یہ جو ہے لنگر ہے اور یہ پیر ہیں, یہ مرشد ہیں. یہ تو ملنگی کس کو مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں یا حدیث کو مانتے ہیں یا کسی کی تقلید کرتے ہیں یا ان کے پاس خود کوئی علماء ہیں؟ یہ کوئی واضح نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکتے ہیں کہ ملنگیت کوئی مکتب فکر ہے تشیع میں, کہ کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ غیر شیعہ لوگ بھی دیکھتے ہیں, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعوں میں جو ہے وہ ملنگیت ہے؟ کوئی ملنگیت شیعت میں نہیں ہے, بلکہ غالیوں کے بارے میں جو روایت ہے اس میں منع کیا گیا. اگر ملنگی اپنے کو غالی کہتے ہیں تو نہج البلاغہ میں صاف طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ مجھ سے متعلق 2 لوگ ہلاک ہوں گے. امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میری محبت میں غلو کرتے ہیں اور وہ لوگ جو تقصیر کرتے ہیں, مقام کو گھٹاتے ہیں یا بڑھاتے ہیں, جو مقام اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے وہی مقام کو ہمیں تسلیم کرنا ہے. ہم اپنی طرف سے نہ بڑھانے کی جو ہے ذمہ دار ہیں نہ گھٹانے کا اختیار رکھتے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ جو ہے ہم غالی ہیں یا سامنے والا مقصر ہے, یہ ساری باتیں جو ہے نوک جھونک ہے, یہ غلط باتیں ہیں. ایک دوسرے پر مومنین ایک دوسرے پر یہ جو ہے الزامات لگائیں, یہ غیر شرعی حرکت ہے, اور جو ہے اس سے جو ہے دین اسلام جو ہے اس کے اوپر حرف آتا ہے. لہٰذا اس طرح کا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ملنگیت ایک قسم کا مذاق ہے اور دین میں مذاق نہیں ہے. کوئی آپ اپنے ملنگی علماء کو لائیے تاکہ جو ہے وہ اپنے مکتب فکر کی جو ہے وضاحت کریں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, صرف ایک مذاق ہے. ملنگیت ایک مذاق ہے اور بے بندوباری ہے, یعنی جو ہے اپنے سے مثال کے طور پہ کہہ دیا کہ عید کے دن ہم عید نہیں منائیں گے, عید الفطر نہیں منائیں گے, اس دن مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ دسواں کریں گے. تو یعنی کس روایت کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ کون سے امام نے جو ہے وہ دسواں کیا تھا کہ عید الفطر کس امام نے نہیں منائی تھی؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اخباری لوگ عید الفطر مناتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ روایت میں ہے, حدیثوں میں ہے, یا کہتے ہیں یہ استثناء ہے, جو بھی وہ کہتے ہیں اخباری. لیکن ملنگیوں کے پاس کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. ملنگی تو کچھ نہیں کہتے, بلکہ وہ لوگ اور آزاد ہیں اپنے آپ کو. جوان جو یوتھ ہے نا وہ بہت جلدی ان سے متاثر ہو جاتی ہے. یہ متاثر کرنے کے لیے دیکھیے کتنے چینل چلائے جا رہے ہیں. کبھی شیعت کے خلاف اتنے چینل استعمال ہوئے تھے؟ یہ سب ایران کی وجہ سے, یعنی جو بجٹ پاس ہوتا ہے ایران کے خلاف میں وہ ان افراد کو دیا جاتا ہے کہ جو اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ نظریہ کہ جو ولایت فقیہ کے ذریعے سے, ولی فقیہ کے ذریعے سے آتا ہے, اس کی مخالفت کی جائے. اور اس پر جو ہے باقاعدہ جو ہے چینل ہیں, باقاعدہ جو ہے افراد کام کر رہے ہیں جو کھل کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مرجعیت کو نہیں مانتے, ہم مراجع کو نہیں مانتے, آیات اعظام کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں, آیت اللہ بہجت جیسے عارف کی توہین کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینل پر یہ کیا ہو رہا ہے, اور جو ہے ایسے چینل کو جو ہے مقبول ہو رہے ہیں ایسے چینل. لیکن آپ جیسے لوگوں کے چینل کو نہ عوام جو ہے استقبال کرتی ہے اس کا, اور نہ ہی جو ہے وہ اہل خبرہ اور علماء جو ہے ایسے چینلز کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں, نہیں کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے, کیونکہ اس پہ حقیقی اور اس طرح کے چینل جو ہیں وہ چاہے ہمارا فج میڈیا ہو, یعنی حقیقی چہرہ جو ہے وہ اسلام کا, جو تشیع کا, ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو حقیقی اسلام کو پہنچا رہی ہے ہم اس کو پہنچائیں, اس کے ذریعے سے اپنے چینل. بہت اچھا کام ہے آپ الحمدللہ آپ حضرات کا, اس کو آپ آگے بڑھائیے اور جو ہے عوام سے خطاب کریے. جی عوام جو ہے وہ بھولی بھالی عوام ہے, ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ عوام میں ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اور خود ہی عوام کو سمجھائے گی. اور جو ہے اگر وہ لوگ سمجھ جائیں, آپ دیکھیں علماء بھی ماشاءاللہ بہت ہیں لیکن ان کے پاس چینل نہیں ہیں, ان کے پاس امکانات نہیں ہیں, علماء اپنی بات پہنچا نہیں پا رہے ہیں. کوئی جو ہے عالم کے پاس کوئی چینل نہیں ہے. دیکھیے ہر عالم کے پاس چینل ہونا چاہیے, ہر عالم کے پاس جو ہے آج کل تو یعنی جو آج کی ضرورت ہے جس استعمال سے ہم پہنچا سکتے ہیں, اتنا عام ہو چکا ہے سوشل میڈیا, لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے پاس ایسے افراد نہیں ہیں جو اس بات کو پھیلا سکیں اور جو ہے وائرل کر سکیں, کم سے کم ان کی گفتگو کو جو ہے وائرل کر سکیں علماء کی, وہ بھی نہیں کرتے ہیں. تو بہت ہی زیادہ جو ہے کم لطفی ہو رہی ہے.
شکریہ قبلہ، بہت مہربانی، جزاکم اللہ، آپ نے بہت ہی یعنی خوبصورت انداز سے. قبلہ اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو مرحلہ اختتام پہ لے جائیں، اگر کوئی خاص پیغام یوتھ کے لیے، جوانوں کے لیے ہو تو بسم اللہ. جوانوں سے یہی کہنا ہے کہ جوان خود مطالعہ کریں، کتابوں کا شوق پیدا کریں، اور جو کتابیں ہیں لکھی ہوئی ہیں ان تک جو ہے رسائی حاصل کریں، اور یقین پیدا کریں، اپنے علماء سے وابستہ ہو جائیں، اور اپنے مراجع سے وابستہ ہوں، اپنے بزرگان سے وابستہ ہوں، اور اس طرح سے جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے ہر عالم کے. یہ جوانوں کو میرا بھی پیغام یہی ہے کہ علماء سے جو ہے وابستہ رہیں. جن لوگوں نے زحمتیں کی ہیں اور زحمت سے پڑھا ہے، حوزہ علمیہ میں رہے ہیں، ان کی بات کو آپ دیکھیے. عام وہ جوان کہ جو حوزہ علمیہ سے وابستہ نہیں ہیں، ان سے لوگ دین لے رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ شرکت کرتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں حوزہ علمیہ کا طالب علم نہیں ہوں. پھر بھی وہ جوانوں سے خطاب کرتے ہیں، اور جوان ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کو حرز جان سمجھتے ہیں، اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. اور وہ علماء جو حوزہ علمیہ میں سالہ سال جنہوں نے زحمت کی ہے، ان کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ان کی بات میں وہ چاشنی نہیں ہے، وہ جاذبیت نہیں ہے، بیان کا سلیقہ نہیں ہے. تو کیا صرف بیان کا سلیقہ کافی ہے کہ ہم ان سے دین لیں؟ یا یہ کہ جو ہے دین لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی حوزہ علمیہ کے، کیا آپ کسی ڈاکٹر سے آپ جو ہے رجوع کریں گے جو MBBS نہ ہو یا MD نہ ہو یا کوئی پڑھا لکھا نہ ہو؟ کیا اس سے آپ علاج کروائیں گے؟ نہیں. تو پھر اسی طرح سے آپ کو چاہیے کہ جوان جو ہے وہ سوچیں کہ کوئی عالم ہے جو حوزہ علمیہ کا پڑھا ہوا ہے تو اسی سے مسئلہ پوچھیں، اور جو حوزہ علمیہ سے وابستہ نہیں ہیں ان سے مسائل نہ دریافت کریں. یہ بات کا خیال رکھیں. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، پہلے قبلہ سے اجازت لیں. قبلہ بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں. اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. جانے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لوگوں تک ویڈیو کو پہنچائیں، اور دینی باتوں کو شیئر کرنے میں حصے دار بنیں. انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.